أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیت کریمہ کے اندر زجر ہیں اس عالم پر جو بے عمل ہو، یعنی دوسروں کو دعوت وغیرہ خیرخواہی وغیرہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بالکل بلا دیے. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھول رہے ہو اپنے آپ کو، بھول رہے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب، حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم پس عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہاں بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ جو بندہ خود عمل نہ کرے تو کیا دوسروں کو دعوت بھی نہیں دے گا؟ کیونکہ اللہ فرمائے اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھول رہے ہو اپنے آپ کو. تو یاد رکھیں، جواب ذہن میں رکھیں کہ اصلاح دو قسم کی ہیں. وہ علماء والی اصطلاح علماء کے لیے، آپ کے سامنے سیدھی سادی ایک اصلاح خود ہیں اور ایک اصلاح غیر ہیں. یہاں پر نفی اصلاح غیر کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر ترغیب اور شوق دلایا جا رہا ہے اپنی اصلاح کا. یہاں پر ترغیب اور شوق دلایا جا رہا ہے کس کا؟ اپنے اصلاح کا، نہ کہ نفی ہو رہی ہے اصلاح غیر کی. تو اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب، حالانکہ پڑھتے رہتے ہو کتاب. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یاد رکھیں اس کے اندر بھی حب مال اور حب جاہ کے علاج موجود ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے، کس سے جی؟ اللہ سے. بالصبر والصلاة، نماز، بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے وسیلے سے. اور یقیناً حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی. ایک تو ہمارا حال ہے، ہم تعویذوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ سے، بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے وسیلے سے، صبر و نماز کے وسیلے سے. وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ عادت، کیا معنی کیا؟ کون سی عادت؟ یہ صبر اور نماز والی. وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ عادت، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت باری ہے، البتہ بہت باری ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں ان پر باری نہیں، مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں ان پر باری نہیں. یہ کون ہے بھائی؟
الذین یہ وہ لوگ ہیں یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم یقیناً وہ ملاقو ربہم ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور یقیناً اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی ان کو یہ بھی ڈر رہتا ہے، ان کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ جی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، ہاں یہ ڈر ان کو ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یقیناً یہ ڈر اگر انسان میں آ جائے نا، بس کام بن جائے گا۔ آج یہ جو معاشرہ آپ دیکھ رہے ہو نا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی بگاڑ کی اصل وجہ یہ ہے کہ خوف خدا دل میں نہیں۔ زبان کی حد تک تو آپ بھی کہہ رہے ہو، میں بھی کہہ رہا ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی خدا سے ڈرنے والے ہیں، خدا سے بہت ڈرتا ہوں، حالانکہ یہ خدا سے ڈرنے والی بات شیطان نے بھی کہی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، جب یہ حقیقت میں دل میں اتر جائے نا خدا کا خوف، تو ایک عجیب منظر ہوگا، آپ کا یہ معاشرہ جنت کا منظر پیش کرے گا۔ آج تو یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، حالانکہ یہ منظر یہ قیامت کا منظر ہے، ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ منظر دنیا میں بنا دیا۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہیں، اور اسی طرح ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، پڑوسی سے بھاگ رہا ہے، بانجا ماموں سے بھاگ رہا ہے، ماموں جو ہے بانجے سے بھاگ رہا ہے، بھتیجا جو ہے چاچا سے بھاگ رہا ہے، چاچا بھتیجے سے بھاگ رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ یہ منظر تو قیامت کا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، لیکن ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ منظر دنیا میں بنا دیا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں یظنون جو یقین رکھتے ہیں، ظن بمانا یقین، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور یقیناً اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ بھی ان کو ڈر رہتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہاں سے خطاب اول ختم، اب اس کے بعد دوسرا تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، اور اسی طرح آپ کے لیے، میرے لیے، اور ہمارے تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں۔ جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اپنے دین کا سچا سپاہی بنائیں، اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائیں اور صحیح مسلمان بنائیں، اپنے ماں باپ کا تابعدار اور فرمان بردار بنائیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب